बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत का मिसाइल टेक्नोलॉजी और दिफाई सलाहियतों के हवाले से आपस में क्या मुवाजना है? पाकिस्तान के पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, भारत के पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, किसकी क्या कैपेसिटी है, कौन हावी होगा, ये सारी सूरत हाल बड़ी आम रिपोर्ट आई है। ये तफसील के साथ मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आज पाक फौज ने एक हथौड़ा मार मुहिम शुरू की है। बुनियादी तौर पर जब भी जंग का माहौल होता है तो आप देखते हैं कि उस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इंचार्ज होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अगले मोर्चों का दौरा करते हैं। नौजवानों का हौसला बुलंद होता है, नारा बुलंद होता है, और फिर कौम के अंदर भी जज्बात पैदा किए जाते हैं। और ये हमने अक्सर पहले भी इसका मुशाहिदा किया है, और आज भी अगले मोर्चों का जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन्होंने दौरा किया है। ISPR ने उसकी तफसीलात भी शेयर कर दी हैं, और उसके मुताबिक एक मुहिम शुरू की गई है, और इस मुहिम का नाम हथौड़ा मार मुहिम जो है वो रखा गया है। अब इसको हमर स्ट्राइक के नाम से बुनियादी तौर पर उर्दू में इसको हथौड़ा मार जो है वो मुहिम कहते हैं। इसके अंदर जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर गए। मंगला का जो इलाका है वहां इन्होंने विजिट किया है, कुछ और जो रेंज हैं वहां पर भी इन्होंने विजिट किया, बॉर्डर एरियाज के अंदर। और इसके अंदर जो है चूंकि मंगला कोर, बुनियादी तौर पर मंगला डैम आप ना समझें, ये मंगला कोर है, इसी मंगला कोर से ताल्लुक है आसिम मुनीर का जो आर्मी चीफ बने हैं। हालांकि अक्सर जो आर्मी चीफ हैं उनका काकोल से जो है वो ताल्लुक होता है, तो इनका बैकग्राउंड भी मंगला जो है वो कोर से है। तो यहाँ पर जो है वो आर्मी चीफ पहुंचे हैं। जज्बा, हौसला, अज़्म और ट्रेनिंग, इन चीज़ों का जायजा लिया गया है। ये एक हाई इंटेंसिटी जंग है, मश्क है। उसके अंदर जो हमारे हथियार हैं उनका जायजा लिया गया है। मश्क में जदीद जो जंगी टेक्नोलॉजी है, फिजाई ताकत है, मुश्तरका ऑपरेशनल महारतें हैं। चूंकि तीनों अफवाज का आपस के अंदर जो है ये रवाबत भी होते हैं। जब जंग का माहौल होता है ओवरऑल भी आपस के अंदर ताल्लुकात होते हैं, और एक जो है वो राब्ते का एक पूरा भरपूर और मरबूत सिस्टम होता है। और जब भी जंगी हालात हो तो फिर ये सिस्टम और ज्यादा फाल होता है कि कहाँ से किसने कार्रवाई करनी है, बैरिया ने क्या कार्रवाई करनी है, बर्री फौज ने क्या कार्रवाई करनी है, और जो फिजाइया है उसने किन टारगेट्स को निशाना बनाना है। तो पाकिस्तान फिजाइया के एतबार से इसको ज्यादा जो है वो हासिल है, एक आप समझें कि प्रिविलेज हासिल है जो ऑलरेडी ये बनवा सके हैं। तो बॉर्डर पर बाकी जो तैयारियां हैं वो आपके सामने मैं रख चुका हूं। अब दूसरी तरफ जो है वो ये बात बड़ी आम है, यानी हथौड़ा मार जो मुहिम है इसका मतलब ये है जो एक मैसेज दिया गया है कि अब भरपूर आनी एक ताकतवर तरीके से हम जो है वो रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान। अच्छा, ये तो प्रोफेशनल उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी कर रहे हैं, और ISPR ने इसकी तफसीलात से आगाह कर दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ आज और कल की जो रात है ये बड़ी आम है। उसकी वजह यह है कि पिछली 4-5 रातों से मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज के ऊपर वहां पे झड़पें हो रही हैं पाकिस्तान और भारतीय फोर्सेस की। और ये जो झड़पें हैं उनके बाद कल जो है रात को, बल्कि इससे पहली जो रात है वो आपको इल्म है कि अचानक भारत के 4 राफेल तैयारे जो है उन्होंने परवाज की। पाकिस्तान के अंदर भी 2 बजे एक वीडियो बयान जारी हुआ, और उसके बाद अगरचे पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर तो अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, उस ऐलान की वजह करार दिया जा रहा है डॉन न्यूज की तरफ से। लेकिन बहरहाल वो ऐलान करना उस वक्त जरूरी था। जो उस वक्त हुकूमत की मालूमात हैं वो लाजमी बात है, हमारी मालूमात नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो मामला तो हल हुआ, लेकिन उसके साथ जो है ये इतलात इंटेलिजेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है कि आइंदा यानी 36 घंटे 48 घंटे के अंदर ये पाकिस्तान के ऊपर हमला हो सकता है। तो अब ये आप समझें कि 36 घंटे 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब किसी भी लम्हे पाकिस्तान पर भारत अटैक कर सकता है, जबकि भारत इस वक्त अंडर प्रेशर भी है। अगर ये पहले की तरह हमला ठुस हुआ तो फिर उसका क्या बनेगा? सिविलियन आबादी को निशाना बनाएगा तो वैसे ही कौन नहीं मानेगा, वो और ज्यादा नफरत बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें इस वक्त जो है वो देखी जा रही है। बाकी फोर्सेस की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। पाकिस्तान भारत अगर चाहता है कि भाई तहकीकात हो तो पाकिस्तान तहकीकात में तावन कर रहा है। दोनों तरफ के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं
ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جو باقی جو ہے معاملات افہام و تفہیم سے حل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بھارت کا جو میڈیا، گودی میڈیا ہے، اس نے جو ماحول بنایا اور جو مودی حکومت نے اور جو ایک نظریہ ہے، اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کا، اس پر اگرچہ کئی دوستوں نے ویڈیوز کی ہیں، لیکن اب برطانوی نشریاتی ادارے نے ایک عام تفصیلات رکھی ہیں موازنے کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بھارت جو ہے اس کو پاس کیا چیزیں ہیں، پاکستان کے پاس کیا چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک بات تو طے ہے کہ بھارت پاکستان سے ایک بڑا ملک ہے، آبادی کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، ریاستوں کے اعتبار سے، یعنی جو صوبے ہیں، تو لہٰذا ایک ہم اس اعتبار سے چوتھا حصہ بلکہ آٹھواں حصہ قرار دیا جاتا ہے، آبادی کے اعتبار سے اور رقبے کے اعتبار سے بھی ہم اس کا چوتھا پانچواں حصہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا کرتا ہے دفاع۔ تو اب یہاں پہ یہ رپورٹ یہ ہے، انڈیپینڈنٹ نے یہ رپورٹ دی ہے، جس کے مطابق انہوں نے تفصیلات دی۔ اس سے پہلے بی بی سی بھی یہ باقاعدہ سرکاری سطح پہ، یعنی بین الاقوامی سطح پہ اس کی رپورٹس مرتب ہوتی ہیں، اور وہ لکھتے ہیں، بڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ پہلگام واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے مابین دوبارہ کشیدگی بڑھی اور اسلام آباد نے خدشہ ظاہر کیا کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان میں فوجی کارروائی ہو سکتی ہے، جس کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے مختلف ذرائع سے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا اور پاکستان دفاعی صلاحیتوں کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے دفاع مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فوجی افرادی قوت کا اگر موازنہ کیا جائے تو انڈیا کی ایکٹیو فوجی سپاہیوں کی تعداد جو ہے وہ برطانیہ کی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مطابق 2025 میں شائع رپورٹ کے مطابق، یہ تازہ رپورٹ ہے، 14,75,000 ہے، یعنی 15.5 لاکھ ایکٹیو فوج ہے۔ انڈیا کی 14 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو سپاہیوں میں 12,37,000 ان کی آرمی ہے، 75,500 نیوی ہے، 1,49,000 ایئر فورس ہے۔ پاکستان کی فوجی جو افرادی قوت ہے، اس کے اندر یہ جو تعداد ہے 6,60,000، یہ پاکستانی فورسز کی تعداد ہے، جن میں 5,60,000 آرمی، 30,000 نیوی، یہ اعداد و شمار شاید آپ نے نہ سنے ہو، 30,000 ٹوٹل نیوی ہے، 70,000 ایئر فورس اور پیرا ملٹری فورس جیسے رینجرز وغیرہ، یہ 2,91,000 ہے، ایف سی رینجرز اور لیوی یہ وغیرہ۔ اچھا، اب پاکستان کے پاس جو CSIS کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی ٹینکوں کی تعداد 6300 سے زیادہ ہے، جبکہ بھارت کے پاس 7200 جنگی ٹینک ہے۔ تو آپ دیکھیں پاکستان کا رقبہ، آبادی، اس تناظر کے اندر اگر دیکھیں تو پاکستان اس حوالے سے مضبوط ہے۔ کوئی سارے ٹینک تھوڑے ہی بگانے ہوتے ہیں، انڈیا نے کوئی بگا کے لے آنے۔ تو یہ اسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے پاس 4,000 سے زیادہ توپ خانے اور انڈیا کے پاس 9,000 سے زیادہ ہیں، یعنی یہ 50% سے زیادہ فرق ہے توپ خانوں کا۔ اچھا، جو میزائل پروگرام ہے وہ بتاتی ہے یہ رپورٹ کہ میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی 2022 کی رپورٹ جو موجود ہے، اس کے مطابق پاکستان نے روایتی حریف انڈیا کے خلاف ہمیشہ میزائل پروگرام کو چین کی مدد سے مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے، اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے پاس شارٹ اور میڈیم رینج کے میزائل موجود ہیں جو انڈیا کے اندر کسی بھی علاقے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں ان میں سب سے زیادہ شاہین 3 ہے، جو زمین سے زمین تک 2700 کلومیٹر تک نیوکلیئر اور روایتی پے لوڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سینٹر کی رپورٹ کہتی ہے کہ انڈیا کے پاس اگنی 5 نامی 5,000 کلومیٹر جو رینج ہے تک فائر کرنے والا میزائل موجود ہے، جو نیوکلیئر اور روایتی پے لوڈ کی لے جا سکتا ہے۔ تو یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر وہ آگے انڈیا جو ہے اس کی رینج لمبی ہے۔ انڈیا نے روس کی مدد سے زمینی میزائل کے علاوہ سب میرائن میزائل اور کروز میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کام شروع کیا ہے۔ دنیا کے 170 ممالک کی فوجی صلاحیتوں کے اعتبار سے جمع کرنے والے برطانوی جو ادارہ ہے وہ کہتا ہے 2024 کی رپورٹ کے مطابق انڈیا اتنی رینج کے میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے کہ انڈیا سے چین کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنایا جا سکے، یعنی آگے جو وہ ٹارگٹ ہے اس کا وہ چین ہے۔
اچھا، رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 30 سے زائد آئٹمی صلاحیت والے میڈیم رینج بیلسٹک میزائل پاکستان کے پاس ہیں، جبکہ 135 سے زیادہ روایتی بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ انڈیا کے پاس ایٹمی صلاحیت والے 54 شارٹ اور میڈیم رینج میزائل اور 15 روایتی بیلسٹک میزائل ہے، تو یہ بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب ایئر فورس کو اگر دیکھیں تو پاکستان کے پاس جنگی ہوائی جہازوں کی تعداد 552 ہے، جبکہ انڈیا کے پاس 730 ہے، اور دونوں ممالک کے پاس مختلف اقسام کے جنگی ہوائی جہاز موجود ہیں۔ انڈیا کے جنگی جہازوں میں بڑی تعداد میں میراج، فلینکر، رافیل، جیگوار، فالکن شامل ہے، جب پاکستان کے فلائٹ میں JF-17 تھنڈر، F-16 میراج اور دیگر جنگی جہاز شامل ہیں۔ اچھا، اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہیلی کاپٹروں کی تعداد انڈیا کے پاس 700 سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کے پاس 300 سے زائد ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ اسی طرح بحری صلاحیت اگر ہم دیکھیں تو یہ انڈیا کے پاس 75,500 نیوی فورس موجود ہے، اور ان کے مقابلے ان کے پاس 16 آبدوزیں ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 8 آبدوزیں ہیں اور 30,000 نفری ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ برتری ہے بھارت کو تعداد کے اعتبار سے۔ پاکستان نیوی کے پاس 8 فری گیٹس یعنی جنگی بحری جہاز ہیں، جبکہ انڈیا کے پاس یہ 16 ہیں، تو یہ 50% اوپر ہے۔ اسی طرح فری گیٹس زیادہ تر سمندری حدود کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمندری پیٹرولنگ یا گشت کے لیے استعمال ہونے والی جنگی کشتیوں کی تعداد پاکستان کے پاس 21 ہے، جبکہ انڈین نیوی کے پاس 29 ہے۔ یہ زیادہ فرق نہیں ہے، جن میں 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھی شامل ہیں۔ ان ہیلی کاپٹروں میں سے بعض کو کسی بھی جنگی صورتحال میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بری، بحری اور فضائیہ کے اعتبار سے جو پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن ہے، جو رپورٹ انڈیپینڈنٹ نے دی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب جذبہ، جنون، صلاحیت، ایفیشنسی، یہ اگر دیکھیں تو پاکستان کو فضائیہ کے اندر خاص طور پر، اور جو بری افواج ہیں اس میں یعنی خاص طور پر فضائیہ کے اندر پاکستان کو برتری ہے، نیوی کے اندر انڈیا کو برتری جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور باقی جو اس وقت زمینی افواج ہیں وہ چونکہ پہاڑی اعتبار سے اور جو زمینی سطح زمین کے اعتبار سے چونکہ مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ صلاحیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔